الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنی محبت کی ایسی ایسی علامتیں اور عبادتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہیں۔ اب یہ بقرہ عید کا جو تہوار ہے، اس کو آپ لے لیں، ایسا تہوار پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ بقرہ عید میں جانوروں کی جو قربانی کی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، یہ تو ہے ہمارا موضوع۔ انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی تفصیل سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس سے پہلے ذرا سا تمہید کے طور پر کہ بقرہ عید کے اندر ایک دن میں اتنے جانور کٹتے ہیں کہ پوری دنیا میں کسی بھی قوم اور کسی بھی مذہب کے اندر ایک دن کے اندر اتنا خرچہ نہیں ہوتا۔ عیسائیوں کا 25 دسمبر دیکھ لیں، ہندوؤں کا کوئی بڑے سے بڑا دن دیکھ لیں، لیکن ایک دن میں اربوں خربوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ قربان کر دیے جاتے ہیں۔ جانور کے گلے پہ چھری پھیر دی جاتی ہے، اب اس کو خود کھائیں یا نہ کھائیں۔ ایک دن کے اندر اتنے اربوں خربوں روپے کا خرچ کر دینا کس بات کی علامت ہے؟ یہ ہمیں سوچنے اور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی سوچ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے بھائی؟ دنیا کے ماہرین اور مفکرین جو معیشت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس دن پاگل ہو جاتے ہیں۔ بھائی اربوں روپے خربوں روپے ایک ہی دن کے اندر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتے پورا سال، تو پورے سال کے لوگوں کا کھانا پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ رہے ہوں گے؟ یہی چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں
کہ اسلام میں عبادات کے اندر عبادات کا دار و مدار حکمتوں اور مقصدوں پر نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے اندر عبادتوں کا دار و مدار علت اور سبب پر ہوتا ہے۔ یہ تھا مشکل جملہ، اور یقیناً بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ مثال سے یہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اسلام میں عبادت کا دار و مدار مقصد اور حکمت پر نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھا کرو، نماز تمہیں گناہوں سے نفرت دلا دے گی۔ نماز پڑھتے پڑھتے فحاشی، بے حیائی، گندے کاموں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ ایک مقصد اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کا بہت بڑا سبب ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ تو نماز پڑھنے سے اللہ یاد رہتا ہے، گناہوں کی دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نماز کی حکمت۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے تو پہلے ہی گناہوں سے نفرت ہے، پاک صاف ہوں، کوئی گناہ نہیں کرتا، کبھی میں نے آنکھ اٹھا کر بھی کسی عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں، تو یہ مقصد میرے اندر پہلے ہی سے ہے، لہذا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور میں صبح شام جو ہے سبحان اللہ بھی پڑھ لیتا ہوں، اللہ کو یاد بھی کر لیتا ہوں، دونوں مقصد میرے پورے ہو گئے۔ لہذا اللہ رب العزت نے یہ جو 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا اور بتایا تھا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ تمہیں اللہ یاد رہے گا، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ حکمت پوری ہو گئی، مجھے پہلے ہی گناہوں سے نفرت ہے اور اللہ کو میں یاد بہت کر لیتا ہوں، لہذا نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر شخص یہ کہے گا کہ نہیں، یہ ہے مقصد اور حکمت۔ حکمت کی بنا پر نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ اچھا جی، نماز کے فرض کا پھر کیا سبب تھا؟ تو نماز کے فرض ہونے کا سبب ہے اللہ کا حکم، بس اللہ کا حکم موجود ہے، سبب ہے، مقصد پورا ہو چکا ہے یا نہیں پورا ہو چکا، گناہگار بندہ ہے یا گناہگار نہیں ہے، دونوں حالتوں میں حکم اللہ کا یہ ہے کہ نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عبادت کا دار و مدار کس پر ہے؟ حکم پر، اللہ کے حکم پر۔ سبب یہ ہے کہ بس اللہ نے حکم دے دیا فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھو۔ حکمتوں کی طرف بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ جی نماز کا یہ بھی فائدہ تھا، یہ بھی فائدہ تھا، یہ بھی فائدہ تھا۔ یہ کوئی آئرن کی یا وٹامن کی گولی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہے اگر آئرن کی کمی ہو تو گولی کھا لینا، اور ٹیسٹ کروانا اگر پورا ہو تو نہیں کھانا۔ اس لیے یہ نماز نہیں ہے کہ دیکھنا گناہ کر رہے ہو تو نماز پڑھتے رہنا، جب گناہوں سے نفرت ہو جائے تو چھوڑ دینا، نہیں۔ نماز کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ کے حکم پر۔ تھوڑا تھوڑا سا بولا کریں، عبادت کا دار و مدار کس پر ہے بھائی؟ اللہ کے حکم پر، اور حکم جو ہے اللہ کا وہ ہمیشہ موجود ہے۔
حکمت پوری ہے یہ حکمت نہیں ہے. اب یہی بات یہاں پر بھی ہم لگائیں گے. اللہ رب العزت نے دوسرا حکم دیا فصلی لربک، نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی کرو. بس اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحجہ کے دن، یوم النحر کے دن کوئی بڑی سی بڑی نیکی کر لے یا انسان، وہ اللہ رب العزت کو اتنی محبوب نہیں ہے. اللہ رب العزت کو خون بہانا پسند ہے، قربانی پسند ہے. بس اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، وہ دیکھیں گے ہم بعد میں. لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ حکمت پوری نہ بھی ہو پھر بھی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے. بقرہ عید کے 10 تاریخ کو یوم النحر کے دن خوب سمجھیں، آپ نے 10 لاکھ روپے غریبوں کے اندر بانٹ دیے. اپنے خاندان میں غریبوں کی بچیوں کی شادیاں بھی کروا دیں. 10 لاکھ روپے غریبوں کے اندر بانٹ بھی دیے. 2-3 ہزار بھوکوں کو کھانا بھی کھلا دیا. کچھ بھی کر دیا آپ نے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے. اب بات ہے کہ یہ اللہ رب العزت کو قربانی، بندوں کا خون بہانا، یہ پسند کیوں ہے؟ جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا بھی نہیں ہے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی رزق دینے والا بھی نہیں ہے. اے اللہ تیرے علاوہ میرے روپے پیسے کا مالک بھی کوئی نہیں ہے. تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رزق بھی دیتا ہے، تو مارتا بھی ہے، تو زندہ بھی کرتا ہے. تو میری عبادتوں کے لائق بھی تو ہے. میری قربانیوں، میرے نیاز، میری محبتوں، میرے تحفوں، ان سب چیزوں کا لائق اللہ رب العزت تو ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میں معبود ہوں تمہارا تو بھائی اس کی دلیل دو. جو تمہارا معبود ہے، جو تمہارا مقصود ہے، جو تمہارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس سے تم محبت کرتے ہو تو محبت کی کیا دو؟ دلیل دو. قیامت کا دن ہوگا، سب اللہ رب العزت کو معبود مان لیں گے. یہ ایک فارمولا بتا رہا ہوں سادہ سا سمجھ آنے کے لیے، اور یہ ساری عبادتوں پر فٹ آتا ہے. ہر چیز پر یہ فٹ آتا ہے یہ فارمولا کہ عبادت کا دار و مدار میں حکمت کی طرف نہیں دیکھا جاتا، اصل میں سبب کی طرف دیکھا جاتا ہے. سبب ہے اللہ کا حکم، اور اللہ رب العزت کو معبود ماننا اس دنیا کے اندر امتحان سے گزرنا. قیامت کے دن اللہ کو سب معبود مان لیں گے. کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا مسلمان، وہ کیمونس دہریہ، وہ جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں بندر کی اولاد ہوں، خود بخود پیدا ہو گیا، خود بخود دنیا کے اندر میں بڑا مر گیا، بس ختم ہو جائیں گے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں. ساری مخلوق اللہ کو کیا مان لے گی؟ معبود مان لے گی جب اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گی. فرمایا کہ سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے. لیکن جو دنیا میں اللہ کو توحید پرست تھے، اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، وہی سجدہ کر سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی سجدہ کر نہیں سکے گا. ان کی کمریں اکڑ جائیں گی اور وہ پیچھے گر جائیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے. تو کرنے کی کوشش اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ اللہ کو مان چکے ہیں، اللہ کو اپنے سامنے دیکھ چکے، معبود کو معبود مان چکے.
اب اس وقت تو سب مان جائیں گے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی، اور جب ہم نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا نہیں ہے۔ یہاں ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں، اچھا جی اللہ کو معبود مانتے ہیں تو پھر اس کی دلیل بندگی، دلیل محبت، تو دلیل محبت دنیا میں عام دستور ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ عام دستور ہے دنیا کا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو تحفے دیے جاتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں۔ محبت کی علامت کیا ہے؟ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور اظہار ہوتا ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ میں تمہیں سب سے اچھا کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، تمہاری ہر خوشی کو پورا کرتا ہوں۔ کیوں؟ محبت ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، مجھے تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، تو پھر اس محبت کی دلیل دینے وقت اللہ کے لیے تحفہ دیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، دنیا کے اندر بھی باہم تم ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جب بندے کا تعلق ہوتا ہے تو پھر قربانیاں کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ ایک بات میں کہی کہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے قربانی کرنا۔ فرمایا فَتِيبُوا بِهَا أَنفُسَكُمْ، قربانیاں خوش دلی سے کیا کرو۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِيبُوا بِهَا أَنفُسَكُمْ، بھائی قربانیوں کے دن آ رہے ہیں اور خوش دلی سے قربانی کرو، اپنی استطاعت کے مطابق، جتنا اللہ رب العزت نے تمہیں جگر دیا ہے، حوصلہ دیا ہے، دل دیا ہے، جیب دی ہے، خوش دلی سے قربانی کرو۔ اس حکم سے پتہ چلا کہ جو بندہ سمجھے کہ قربان پر قربانی کرنا یہ کوئی تاوان ہے، یہ کوئی زبردستی کا کام ہے، یہ مجبوری ہے کہ محلے میں، بلڈنگ کے اندر، خاندان میں لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی موبائل تو اتنے مہنگے مہنگے لے کے پھرتے ہو اور قربانی کرتے نہیں۔ اس سوچ کو دور کرنے کے لیے اگر قربانی کرنی ہے کہ پتہ تو چلے سب کو کہ میں کچھ ہوں، اس لیے قرض پکڑ کر بڑا بیل لے آؤ، تو اللہ کے بندے پھر قربانیاں نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اگر ریاکاری کے لیے قربانی کرنی ہے، آسان الفاظ کے اندر اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرنی ہے، اگر اس لیے قربانی کرنی ہے کہ گلی محلے خاندان بلڈنگ ادھر ادھر کے لوگوں کے سامنے کوئی ہمارا نام رہ جائے، ناک نہ کٹ جائے، اور لوگ دور دور سے آئیں دیکھیں کہ بھائی دیکھو یہ ہے کام، تو پھر جس کو دکھانا ہے اللہ کو اس کے لیے نہیں کرنی تو نہ کریں۔ اور جب اللہ کو دکھانے کے لیے کرنی ہے تو پھر خوبصورت سے خوبصورت، اچھی سے اچھی چیز کریں کہ اللہ تیرے لیے ہے، تیرے مال کو میں اتنا پسند نہیں کرتا، یہ مال تھا تو نے مجھے دیا تھا، دیکھ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے لاکھ روپے کے بیل کے گلے میں چھری پھیر دی آج، اور چھری پھیرنے کے بعد وہ ختم ہو گیا پیسہ، خود کھاؤں، لوگوں کو کھلاؤں، غریبوں میں دوں، جو بھی کروں وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن میں مال سے محبت نہیں کرتا۔ تیرا اللہ حکم آئے گا اسی طرح میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، تیرا حکم آئے گا تو میں اپنی خواہشات کی قربانی دوں گا، تیرا اے اللہ حکم آئے گا تو میں اپنے روپے پیسے کی قربانی دوں گا، اے اللہ تیرا حکم آئے گا تو میں اپنی جان کی قربانی دوں گا، اے اللہ تیرا حکم آئے گا میں اپنی اولاد کی قربانی دوں گا۔ جہاد کریں گے، ہم سب کچھ کریں گے اللہ تیرے لیے، اس کی علامت ہے یہ
کہ میں تیرے حکم پر تیرے لیے آج لاکھوں روپے کے گلے کے اوپر چھری پھیر دیتا ہوں. یہ ہے دوسری حکمت یا دوسرا فائدہ، کچھ بھی آپ سمجھ لیں. ایک بہت اہم ترین بات کہ قربانی یہ توحید کی سب سے بڑی علامت ہے، یہ شرک سے نفرت کی سب سے بڑی علامت ہے، بہت بڑی علامت ہے. اس لیے کہ لوگ جو مشرک ہیں وہ مندروں کے اوپر جا کر قربانیاں کرتے ہیں. کچھ بھی قربانی مطلب نظر نیاز چڑھاتے ہیں، کوئی دیگے دیتا ہے، کوئی سونا چڑھا دیتا ہے. جو لوگ مشرک ہوتے ہیں وہ اپنے جانوروں کو جا کر ذبح کرتے ہیں قبروں پر، مزاروں پر، بہت کچھ دیتے ہیں، بہت کچھ خرچ کرتے ہیں. لیکن عید قربان کے موقع پر جب ہم جانور کے گلے پر چھری پھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی توحید کی علامت ہے کہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اور کسی کے لیے قربانی نہیں ہوتی. قربانی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. یہ توحید کی علامت ہے. میں کہتا ہوں کہ گناہگار سے گناہگار بندہ بھی ہوتا ہے، عید قربان کے دن وہ بھی توحید والا ہوتا ہے، وہ بھی گلے پہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے، پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے. اس وقت اسے کوئی پیر فقیر بت مندر اور مزار نظر نہیں آتا، وہ اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اب قربانی کی تھوڑی تھوڑی حکمتیں. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ماہرین معیشت جو دنیا کے ہیں، وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، جاپان کا دہریہ ہے یا انگریز ہے، عیسائی ہے یا مسلمان ہے، وہ ان سب کا ایک ہی کہنا ہے، ایک ہی خیال ہے، ایک ہی سوچ ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے خوراک. انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ خوراک. اگر اسے پانی بجلی نہ ملے، گیس نہ ملے، مکان نہ ملے، وہ زندہ رہ جائے گا. لیکن اگر اس کا پیٹ نہ بھرے، خوراک اس کی پوری نہ ہو تو مر جائے گا. اس لیے خوراک اور خوراک کو ذخیرہ کرنا اور خوراک کی سوچ اور فکر، یہ ساری دنیا کے انسان کی کوشش پہلے یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح پیٹ بھرنے کی فکر کی جائے. اللہ رب العزت نے اس قربانی کے موقع پر قربانی کا حکم دے کر کہ تم جانوروں کے گلے پر چھری پھیرو، پھر حکم دیا کلو منہا، خود کھاؤ، کھا لیا. اب حکم دیا اطعموا القانع والمعتر، غریبوں کو کھلاؤ، جو مانگے تم سے اس کو بھی دے دو، جو نہیں مانگتا غریب ہے اس کو بھی دے دو، کھلاؤ تم لوگوں کو. اس میں اللہ رب العزت نے سب سے بنیادی جو انسان کی ضرورت ہے خوراک، اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. اور آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ پورا سال خود گوشت خرید کر نہیں کھاتے ہیں نا، ایسے بہت سارے جو کبھی کسی دعوت پہ کھا لیا، کسی نے کھلا دیا تو ٹھیک ہے. خرید کر گوشت کھانا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے الحمدللہ کہ ہم خریدتے ہیں، کھاتے ہیں. اور جو لوگ خرید کر نہیں کھاتے ان تک بھی ان 3 دنوں میں گوشت پہنچ جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ پوری دنیا کے غریبوں کو دنیا کی سب سے اچھی خوراک اللہ رب العزت مہیا کرنے کا حکم دے دیتا ہے. اب میں نے کیا کہا کہ دنیا میں سب سے اچھی خوراک؟ جی ہاں، گوشت جو ہے یہ ساری دنیا کی سب سے لذیذ چیز بھی ہے، سب سے طاقتور چیز بھی ہے. سب سے لذیذ بھی ہے، سب سے طاقتور بھی ہے. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہو کہ جب بھی آپ کہیں دعوت پر جاتے ہو گوشت ضرور نظر آتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا اور آپ نے دال چاول پکائے، سبزی بنائی، بہت کچھ بنایا
اور لوگ جتنے بھی ہوں گے وہ جاتے وقت ناراض ہو کر جائیں گے کہ بھائی بوٹی تو نظر نہیں آئی. اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں یہ بات ہے کہ بھائی جو چیز ہے نا اصل خوراک انسان کی وہ بوٹی ہے. اصل انسان کی جو چیز ہے وہ گوشت ہے. اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے گوشت کو حلال کیا. دنیا میں 4 قسم کے گوشت ہوتے ہیں، اونٹ، گائے، بکرا اور دمبا. یہ ساری دنیا کے اندر سب سے طاقتور اور سب سے لذیذ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا من بہیمۃ الانعام، یہ جو 4 چوپائے ہیں نا، 4 قسم کے جانور، گائے، دمبا، بکرا اور اونٹ، ان کی قربانی کرنا، ان کو حلال قرار دے دیا گیا. اور یہ مسلمان کی بنیادی چیز ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ بکری اگر سبزی کھاتی ہے تو بکری کسی پر حملہ نہیں کرتی، دفاع بھی اپنا نہیں کرتی. اور شیر چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑے سے بڑے بیل کے سانپ، بیل اس سے ڈرتا ہے، بڑے سے بڑا بیل بھی ڈرتا ہے. اس لیے کہ بیل کی خوراک ہے گھاس پھوس سبزی اور شیر کی خوراک ہے گوشت. اس شیر کی دھاڑ، اس شیر کی طاقت، یہ علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں کہ تم مسلمان ہو، اللہ چاہتا ہے تم طاقتور بنو، تم کبھی مظلوم نہ بنو. تم سے روب میں آنا چاہیے دشمن کو، تم حملہ کرو، طاقت دکھاؤ دنیا کے اندر. یہ کیا کہ ایک بکریوں کی طرح، مظلوموں کی طرح مرتے چلے جا رہے. تو جو قومیں بہادر ہوتی ہیں وہ پھر جہاد کرتی ہیں، اپنے حق کے لیے لڑتی بھی ہیں، اپنے حق کے لیے لڑتی بھی ہیں. اور یہ چیز اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے غذا کے اندر ڈال دی. یہاں پر رک کر میں تھوڑی سی ایسی بات کرنا چاہتا ہوں، غور سے سمجھیے. ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں عجیب و غریب مشہور ہو جاتی ہیں جو حقیقت سے تعلق رکھتی نہیں ہیں. ایسے اکثر میں دیکھتا ہوں، لوگوں کے زبانوں پر بھی سنتا ہوں کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے، دودھ میں شفا ہے. سنا ہوگا آپ نے. اور اکثر جگہ پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ حدیث ہے، گائے کے گوشت میں بیماری ہے اور دودھ میں شفا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث ہے. ایسی حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہے ہیں کہ تم گائے کی قربانی کرو، اور میں کہوں کہ گائے کے گوشت میں کیا ہے؟ بیماری ہے، دودھ میں شفا ہے. نہیں ہو سکتا ایسی بات، یہ جھوٹ ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ بھائی گائے کے طاقتور گوشت کو ہضم کرنے والے لوگ کوئی ہوتے ہیں، اور جو لوگ اے سی میں بیٹھتے ہیں، پنکھوں میں رہتے ہیں، چلنا پھرنا کام نہیں ہے، وہ جب اتنی طاقتور غذا کھاتے ہیں تو وہ بیمار پڑ جاتے ہیں. اور جو مزدور ہوتا ہے، کام کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، اس کو آپ کوئی بھی گوشت پکڑا دو، وہ پوچھتا نہیں ہے کون سا ہے، وہ کھا جاتا ہے الحمدللہ پڑھ کے، اور اس کو سب سے بڑی طاقت اور انرجی مل جاتی ہے. بات اتنی ہے کہ جسم بیمار ہے پہلے سے، غذا تو تندرست ہے، لیکن بیمار کو اگر طاقتور چیز دیں گے تو وہ اس کو برداشت نہیں ہوگی. کولیسٹرول بڑھ جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ پرانے دوروں میں کسی نے سنا بھی نہیں تھی باتیں. جو لوگ محنت کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، جفا کشی تھی. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جن جن چیزوں کا حکم دیا، جن جن غذاؤں کا حکم دیا، انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن جن غذاؤں کا نام لیا ہے وہ غذائیں انسان کے لیے انتہائی مفید ہیں. اور ان میں ابھی صرف 4 کی بات کرتا ہوں کہ یہ جو گائے، دمبا، بکرا اور اونٹ، 4 جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیا، یہ انسان کی بنیادی غذا ہے اور طاقتور ترین غذا ہے. اب اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ نماز عید کے بعد جانور کے خون بہانے سے زیادہ قیمتی عمل کوئی بھی نہیں ہے. میں نے شروع میں بتایا کہ دنیا حیران ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں. حج کے موقع پر لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دنیا بھر کے اندر، اور دنیا میں سب سے زیادہ جہاں حج کے بعد گوشت جانور کٹتا ہے وہ ہے کراچی. اور جو مزہ قربانی کا کراچی کے اندر ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. جگہ جگہ جانور کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا کیا ہے؟ صحابہ نے بھی پوچھا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا قربانی سنت ابیکم ابراہیم۔ اب آ جاؤ ادھر، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا؟ فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی تھی۔ کیوں پھیری تھی؟ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے اپنے نبی پر وحی کی تھی۔ بات حیران کن تھی کہ 90 سال 80 سال کے بعد بڑھاپے میں اللہ تو نے بیٹا دیا۔ اچھا، پھر حکم دیا کہ اس بیٹے کو بڑا ہونے دو، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، اب جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، بوڑھا باپ ہے، بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہوگا، سوچیں آپ۔ اتنی محبت کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ محبت لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو۔ یہ عقل میں بات آتی نہیں تھی، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ کیا فائدہ ہونا تھا اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، بس اللہ کا حکم ہے۔ اب اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے چلے آئے، چھری ہاتھ میں ہے، بیٹا ساتھ ہے۔ بیٹے سے پوچھا، چلو جی، ایک اور بات آ گئی بیچ میں۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تیرے گلے پہ چھری پھیروں۔ بیٹا کہنے لگا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے اللہ حکم، اے میرے باپ حکم، دیکھو حکم اللہ کا ہے، جو حکم ہے کر دو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھنا کہ میں صبر کروں گا، میں روؤں گا پیٹوں گا نہیں، صبر کروں گا۔ اب مجھے یاد آتا ہے کہ یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو چھوٹے سے بچے تھے کہاں پڑھتے تھے، کس اسکول میں پڑھتے تھے؟ ہم بھی اس جگہ پر اپنے بچے کو داخل کروائیں۔ کس مدرسے میں پڑھتے تھے یہ؟ انہوں نے کس قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھا تھا؟ کس مولوی کے درس سنے ہوئے تھے؟ کچھ بھی تو نہیں اس نے کیا تھا، کوئی اسکول کالج بھی نہیں تھا۔ اتنا باپ کا ادب، اتنا اللہ کی محبت، اتنی قربانی کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ سوچیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں۔ اس وقت سوچ کا جواب یہ ملتا ہے کہ کسی جگہ سے وہ پڑھ کر سیکھے نہیں تھے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ ماں باپ کی گود تھی۔ ماں تھی ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام، باپ تھا ابراہیم۔ ماں باپ کی جو گود ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ ماں باپ کی گود دنیا کی سب سے بڑی تعلیم گاہ ہے۔ تو اللہ کے بندو، ماں باپ ہو تو اپنے بچوں کو اللہ کی محبت سکھاؤ۔ اللہ کی جب محبت، اللہ کی اطاعت سیکھیں گے، تمہارا ادب اور احترام آلریڈی ان کے اندر آ جائے گا، وہ سیکھ جائیں گے۔ جو میں نے دیکھا ہے جن کے بچے نمازی ہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت بھی کرتے ہیں، جو دیندار ہیں نمازی ہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت بھی کرتے ہیں بڑھاپے کے اندر۔ تو پہلے سب سے بڑی درسگاہ کون سی ہے؟ ماں اور باپ۔ یہ ماں باپ اپنے بچوں کو اچھا بھی بناتے ہیں، برا بھی بناتے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سے سیکھا تھا وہ تھے ماں باپ کی گود سے سیکھا تھا۔ تو آج اگر ہم اپنے بچوں کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں تو بھائی اپنی گودوں کو پاک کر لیں۔ اگر مائیں ساری رات فیس بک چلائیں گی، باپ اگر ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر، موبائل پر بیٹھا رہے گا، دن کو مجبور ہے کمانے جاتا ہے، رات کو وہ باتوں میں گزار دیتا ہے، بچوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے کہ اسکول سے ٹیوشن سے سیکھ لیں گے، تو بھائی وہ نہیں سیکھیں گے، کچھ نہیں سیکھیں گے۔ ہاں اتنا ضرور سیکھیں گے، جو کچھ ان کو ٹی وی پر فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ یہ کرنا ہے، ان کو اٹھانا ہے اور ان کو ہسپتال میں چھوڑ کر واپس آ جانا ہے، اور ان کو ایڈی سینٹر میں چھوڑ کر آ جانا ہے، ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ جانا ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہو جائیں تو بھائی بیوی آ جائے اور کہے کہ جی ماں باپ کھانستے ہیں، بیمار ہیں، بچوں کو بیماری لگ جائے گی، ان کو کسی کونے پر، اوپر والے کونے پر، پیچھے والے کونے پر چھوڑ دینا ہے۔ اب وہ کماتے تو ہے نہیں، پاور ان کے ہاتھ میں ہے نہیں،
بیمار ہیں تو کیا ہوا، دوائی نہ دو، ان کی عزت نہ کرو، ان کی خدمت نہ کرو. ایسے بڑے ماں باپ مجبور ہیں، روتے بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس بچوں کو یہ ادب کس نے سکھایا تھا؟ یہ ہم نے نہیں سکھایا. وہ کمانے کی فکر میں اتنے مصروف ہوئے تھے کہ اولاد سے دور ہو گئے تھے. یہ حکمت ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صبر سے. کہا میرے باپ چلو آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے پورا کرو. یہ بہت مشکل ترین کام تھا. اور اگر اس وقت میڈیا ہوتا، جیو ٹی وی اور ادھر ادھر والے ٹی وی چینل ہوتے، کیا کہتے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام ہیں اور یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے یہ گلے میں چھری پھیر رہے ہیں. کون ہے یہ؟ بولے بھائی سوچیں کیا کہتے ٹی وی والے؟ دہشت گرد ہے، پاگل ہو گئے ہیں، بچے کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں. تو یہ شیطانی میڈیا یہی کہتا. اس وقت ان کا باپ موجود تھا شیطان، وہ آ گیا. شیطان آ کر کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ نے حکم دیا ہے اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیرنی ہے. کہا دیکھو تو صحیح، بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کو دیکھو کتنا خوبصورت بیٹا ہے، اس عمر میں اس کو قربان کرو گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی تو فائدہ نہیں ہوگا نا. اللہ سے پوچھو کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں میں کروں، اس کی جگہ پر کچھ اور کر لیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا پتا ہے نا سب کو؟ پتھر اٹھائے اور کھینچ کے مارا شیطان کو. 3 مرتبہ پتھر مارے. آج اسی مقام پر شیطان کو حج کے موقع پر کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں شیطان کو پتھر مارا تھا. آج بھی شیطان آگے آ جاتا ہے، کہتا ہے قربانی کر کے کیا ملے گا، یہ گوشت کاٹ کر کیا ملے گا. بات دیکھو، غریبوں کی شادی کروا دیتے، غریب بچیوں کے جہیز میں پیسہ دے دیتے، ایڈی سینٹر کو پیسہ دیتے، بیماروں کو پیسہ دیتے. یہ سارے سوالات ہیں جو اٹھاتے ہیں شیطانی میڈیا کہ تم یہ نہ کرو قربانی، اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں کرنے کے، کر لو. تو اس کا جواب بھی پتھر ہیں، اٹھا کر پتھر دے مارو اور کہو کہ نہیں اللہ کا حکم ہے، ہم نے قربانی کرنی ہے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہے. کس طرح؟ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان کو بھگا دینا اور جانور کے گلے پہ چھری پھیر کے شیطان کو کیا کرنا ہے؟ ذلیل کر دینا. تو جانور کے گلے پہ چھری پھیرے اور خود پھیرا کرے، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ذبح کیا کرے. اس سے انسان کے اندر بہادری اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اس طرح یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھیں لاکھوں روپے کے بیل پہ میں آج گلے میں چھری پھیرتا ہوں، اے اللہ یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ وقت، یہ زندگی، یہ اولاد سب کچھ تیرے لیے ہے. اور یہاں پر سوچیں کہ اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا پتا تھا کہ میں تو یوں ہی چھری پھیروں گا اور بیٹا ذبح نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کوئی جانور لے آئیں گے وہ ذبح ہوگا؟ یہ نہیں پتا تھا. ان کو 100% یقین تھا کہ ذبح بیٹا ہی ہوگا. اس قربانی کی اللہ نے کتنی برکت دی، کر دیا بیٹے کو ذبح. وہ تو بعد میں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لے کر پاس کر دیا اور فرمایا کہ نہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں تمہیں عظیم قربانی دیتا ہوں. اب قیامت تک اس دن کی یاد میں جانوروں کے گلے پر چھری پھرتی رہا کرے گی. تیری اس قربانی کو یاد رکھے گی دنیا. بتانا چاہتا ہوں کہ برکت کتنی دی اللہ تعالیٰ نے. اسماعیل علیہ السلام اکیلے تھے، اکیلے اللہ رب العزت کے حکم پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں چھوڑا تھا 4000 سال پہلے. آج دنیا میں عربی بولنے والے کتنے ہیں؟ کتنی بڑی برکت دی اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی برکت دے دی. اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کتنی پھیلی دنیا کے اندر، کتنی بڑی برکت عطا فرمائی. بالکل یہی برکت قربانی کرنے والے کے مال میں ملتی. یقین ہے ہمیں انشاءاللہ اور الحمدللہ جب سے ہم نے قربانی کرنا شروع کی، اللہ رب العزت نے وہ قربانی کے روپے کی ریکوری بھی کروا دی. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ہمیں صلہ عطا فرما دی. جو لوگ خوشی سے قربانیاں کرتے ہیں اللہ انہیں لاکھوں روپے نوازتا ہے، کیونکہ قربانی میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے.
اور مزے کی بات، جس جانور کی قربانی ہوتی ہے سبحان اللہ، اس میں کتنی برکت ہے۔ گائے سال میں ایک بیٹا دیتی ہے، بچہ دیتی ہے، وہ 2 سالوں میں بڑا ہوتا ہے، اتنا مشکل کے بعد اب قربانی کے دن میں لاکھوں جانور کٹ جاتے ہیں، پھر بھی آپ دیکھتے ہیں ہر کسائی کے دکان پر جانور لٹک رہا ہوتا ہے۔ پورا سال بکرے بیل مل رہے ہیں، ختم نہیں ہوتے، ایک دن میں لاکھوں کٹ جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ کیوں ختم نہیں ہوتے بھائی؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اتنی ڈال دی۔ جب اس ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں برکت ڈالی، جب اللہ نے جانور میں برکت ڈالی، اب بتاؤ قربانی کرنے والے کے مال میں اللہ برکت کیوں نہیں ڈالے گا؟ فرمایا فطیبوا بہا انفسکم، خوش دلی سے قربانی کرو، خوشی سے قربانی کرو، خوشی سے قربانی کرو۔ قربانی کو تاوان نہ سمجھو، بھتہ نہ سمجھو، جرمانہ نہ سمجھو، یہ ریاکاری کے لیے نہ کرو، دکھانے کے لیے نہ کرو، بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں خوشی سے قربانی کرو۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، بھائی اللہ کے پاس نہ تمہارا قربانی کا گوشت جاتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ رب العزت تو تمہارے دلوں کی محبت کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ایسے جانور کے گلے کی قربانی کرو جس جانور کو ذبح کرنے کا دل نہ چاہتا ہو، اتنا پیارا ہو اور اتنا مہنگا ہو اور اتنا خوبصورت ہو، دل نہیں کرتا کہ اس کو قربان کر دیں، ایسے جانور پر قربانی کریں، تو پھر ایک دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں یہ اگلے جمعے بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی